نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 123 سورہ یوسف آیت نمبر 1 to 18 1 سے لے کر 18 تک انشاءاللہ۔ سورہ یوسف مکی سورت ہے، عام الحزن میں نازل ہوئی۔ اسے سورہ ہود کا تتمہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہود کا کنکلوژن ہے، اس لیے کہ سورہ ہود میں 7 انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے جانے کے بعد اب اس سورت میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف پورے قرآن میں اپنے انداز کی ایک بالکل منفرد سورت ہے، بہت ہی یونیک سورت ہے۔ اس کی ہلکی سی مشابہت صرف سورہ طٰہٰ کے ساتھ ہے۔ سورہ طٰہٰ بھی سورہ یوسف کی طرح صرف ایک رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے۔ ان دونوں صورتوں میں معنی کے اعتبار سے سملیرٹی یا کنیکشن یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے۔ اس صورت کے مرکزی مضامین یعنی مین ٹاپکس تقریباً وہی ہیں جو مکی صورتوں کے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کہ انبیاء پر آزمائشیں آتی ہیں اور انہی آزمائشوں سے گزر کر وہ اپنی دعوت و تبلیغ میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے، بالآخر مصر کے حاکم بنائے گئے اور ان کے بھائیوں کو انہی کے پاس مصر میں آنا پڑا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ مکہ کا حاکم بنائے گا اور یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پناہ لیں گے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کفار مکہ کو معاف کر دیا، یہ کہہ کر کہ آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی پابندی نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر یہ کہ اتنا ڈیٹیلڈ واقعہ اس لیے بھی بیان ہوا ہے کہ یہود مدینہ تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر پہنچی، انہوں نے تورات کے علم کی بنیاد پر مشرکین مکہ کو سوال بھیجنا شروع کر دیے کہ جاؤ اس نبی سے فلاں بات پوچھو، جاؤ اس نبی سے فلاں بات پوچھو۔ ان سوالات میں ایک اہم سوال یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے فور فادرز یعنی آبا و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام تو فلسطین میں آباد تھے، یہ مصر کیسے پہنچے؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے پوری سورہ یوسف اتاری اور یہ بتایا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یہ پوری فیملی مصر میں شفٹ ہوئی، اور اس طرح واقعے کو بیان کیا گیا کہ جس سے یہ بتایا گیا کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہی سلوک یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس واقعے کا بذریعہ وحی اترنا آپ کا نبی ہونا ثابت کرتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان معلومات کا کوئی دوسرا ذریعہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ آپ پر بذریعہ وحی بھیجا۔ پھر یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے یا جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا تھا، بالکل یہی پلاننگ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی تھی۔ پھر یہ کہ یہ جو پلاننگ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف کی، یہی پلاننگ آپ علیہ السلام کے لیے عروج اور بلندی کا سبب بن گئی۔ حالانکہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ بالکل اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔
کفار نے آپ کو قتل کرنے کا پلان کیا، آپ کو قید کرنے کا پلان کیا، آپ کو جلا وطن کرنے کا پلان کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تمام پلاننگز کو نیست و نابود کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج نصیب کیا۔ تفسیر طبری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی قصہ سنائیں، تو اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ یعنی یہ بھی ایک پس منظر سورت کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہت ہی پیاری سورت جسے قرآن پاک میں احسن القصص کہا گیا، تو تیار ہیں اس کو پڑھنے کے لیے انشاءاللہ تعالی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، اور ہم حروف مقطعات کے بارے میں سورۃ البقرہ کے شروع میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اس لیے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصراً یہ کہ ان حروف کی کوئی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، تو ہمیں بھی اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے کا حق نہیں ہے۔ تلکا یہ آیات الکتاب المبین، آیات ہیں کتاب روشن کی یا واضح کتاب کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کی آیات ہیں، اور یہاں پر کتاب المبین سے مراد قرآن مجید ہے، جو بہت واضح اور روشن کتاب ہے، ہر کنفیوژن کو دور کرتی ہے، حرام حلال، شریعت کی حدود اور احکام کو واضح کرتی ہے۔ یہاں جو یہ مبین کا لفظ ہے نا، با یا نون سے ہے، اس کا معنی درمیان میں ہونا۔ جب کسی چیز کے درمیان میں کوئی چیز ہو تو وہ چیزیں آپس میں ملی ہوئی نہیں ہوتی، دور دور ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ ان کے درمیان جدائی ہوتی ہے، آپ یہ بات یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی الگ الگ ہونا، دور دور ہونا، معنی واضح ہونا۔ ٹھیک ہے جی، تو بین کا معنی واضح ہونا، الگ الگ ہونا، جدا ہونا۔ چیزیں تب واضح ہوتی ہیں جب وہ الگ الگ ہوں۔ تو اس کتاب کی ہر آیت الگ الگ ہے، پیغامات بھی الگ الگ ہیں، اور یہ دنیا کے تمام علوم اور انسان کی سوچوں سے بھی الگ ہے۔ یہ حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہے، اس لیے اس کی باتیں فیصلہ کن ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب خود واضح ہے اور باتوں کو بھی واضح کرنے والی ہے۔ انا بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو قرآناً ایک قرآن عربیًا عربی زبان میں، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم سمجھ سکو، عقل سے کام لے سکو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اسے عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، عقل سے کام لو۔ اب یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ کتاب کیوں حق کو واضح کرتی ہے، یہ اتنی بین کیوں ہے، وہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان دیگر تمام زبانوں کی نسبت سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، روشن ہے اور وسیع ہے۔ وسیع ہے یعنی معنی کے اعتبار سے وسعت والی ہے، اور انسانی جذبات اور احساسات کو سب سے زیادہ بہتر طور پر ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں سب سے افضل اور اشرف کتاب یعنی قرآن کو سب سے افضل اور اشرف زبان یعنی عربی میں نازل کیا گیا، اور اسے سب سے افضل اور اشرف فرشتے یعنی جبرائیل امین کے ذریعے، اور تمام رسولوں میں سب سے افضل اور اشرف رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اسی طرح اسے اشرف مہینے یعنی رمضان میں اور اشرف رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ ہر اعتبار سے اس کتاب کو مقدس بنایا گیا۔ جتنی بھی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں ان کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے، اور یہ مقصد تب حاصل ہو سکتا ہے
جب لوگ کتاب کو سمجھ سکیں، اور یہ تب ہوگا جب کتاب اس زبان میں ہو جس کو وہ جانتے ہوں، سمجھتے ہوں۔ اب چونکہ قرآن کے پہلے مخاطب عربز تھے، اس لیے بھی قرآن کو عربی زبان میں اتارا گیا۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو عربی میں کیوں اتارا۔ ایک وجہ تو میں نے آپ کو پہلے بتائی، وہ یہ کہ یہ زبان بہت جامع ہے، فصیح و بلیغ ہے، آسان بھی ہے الحمدللہ۔ اس زبان میں بڑی مٹھاس ہے، یہ دلوں پر اثر کرتی ہے، اور اس زبان میں ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ جلدی یاد ہو جاتی ہے۔ ایک اور اہم بات کہ یہاں پر قرآن عربیہ کہا گیا ہے۔ تو قرآن کو قرآن کیوں کہا گیا؟ قرآن کا جو لفظ ہے اس کا مادہ یعنی روٹ ورڈ قاف اور را حمزہ ہے، معنی جمع کی ہوئی چیز۔ اب اس میں حروف جمع ہیں، حروف سے الفاظ جمع کیے گئے، اور الفاظ سے جملے یعنی آیات، اور پھر آیات سے صورتیں جمع ہوئیں۔ پھر یہ کہ پچھلی کتابوں کے مضامین بھی اس میں جمع ہیں، اس میں دنیاوی علوم بھی جمع ہیں۔ پھر یہ کہ اس میں انسان کی ہدایت کے تمام احکامات جمع ہیں۔ پھر یہ کہ جب ہم قرات کرتے ہیں تو ہم حروف کو الگ الگ نہیں پڑھتے بلکہ جمع کر کے پڑھتے ہیں۔ ہم ایسے تو نہیں پڑھتے نا، الف لام را، چلیں یہ تو حروف مقطعات ہیں، تلکا کو ہم ایسے نہیں پڑھتے، تا لام کاف، ایسے تو نہیں پڑھتے۔ ہم حروف کو الگ الگ کر کے نہیں پڑھتے بلکہ قرات میں ہم اس کو جمع کر کے پڑھتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس کا معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب بھی ہے۔ قرآن کا لفظ ایکچولی مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے پڑھنا۔ مصدر ہوتا ہے نا، یعنی کسی کام کا نام، یعنی سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا۔ تو قرآن کا لفظ مصدر ہے یعنی پڑھنا۔ جب مصدر بطور اسم استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اس کی صفت بن گیا ہے، اس کی ذاتی بن گیا ہے۔ مثلا جب کوئی بچہ بہت روتا ہے تو لوگ اسے روتو کہنے لگتے ہیں کہ رونا اس کی پہچان بن گیا ہے، وہ اتنا زیادہ روتا ہے کہ اب رونا اس کی صفت بن گیا ہے۔ تو لوگ اس کو اس کے نام سے نہیں پکارتے بلکہ اس کے کام سے پکارتے ہیں۔ تو یہ کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام پڑھنا ہو گیا۔ اور پڑھنا عربی زبان میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ قرآن۔ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ یہاں ٹھہر کر ہم سب نے بھی غور کرنا ہے کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں قرآن کو۔ کیا ہم بار بار قرآن پڑھتے ہیں؟ کتنا زیادہ اس کو ٹائم دیتے ہیں؟ ویسے آپ دنیاوی علوم کے اعتبار سے آج کل کی نسلوں کو دیکھیں تو وہ کتنا زیادہ سٹڈیز میں اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں، کتنا زیادہ ریویژن کرتے ہیں، لیکن جہاں بات آ جائے قرآن کی تو کوئی ایک بار بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اسی لیے اتارا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ یہ زبان قرآن کے معنی کو واضح کرتی ہے۔ اور یہاں پر تعقلون کا جو لفظ ہے، روٹ ورڈ عین قاف لام، اس کا معنی ہوتا ہے باندھنا، یعنی اس کے معنی کو تم اپنے ساتھ باندھ لو۔ عقل کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال ہوا؟ دیکھیے عقل بھی بہت ساری چیزوں کو باندھ لیتی ہے، یعنی اگر ہماری سمجھ میں کوئی چیز آ جائے ہم اس کو لے لیتے ہیں، ہم اس چیز کو اپنے ساتھ باندھ لیتے ہیں۔ لعلکم تعقلون۔ نحن ہم، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، احسن القصص بہترین قصہ، بہترین واقعہ، بما ساتھ اس کے جو اوحینا وحی کر رہے ہیں ہم، الیک آپ کی طرف،
ھذا القرآن، اس قرآن میں، وَإِن، اور بے شک، کنتا تھے آپ، من قبلہ، اس سے پہلے یعنی اس وحی سے پہلے، لمن الغافلین، البتہ غافلوں میں سے۔ مراد واقعے سے لا علمی ہے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غافل اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس واقعے سے لا علم تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصہ، احسن القصص۔ قصص کا لفظ قوف صاد سے ہے، کسی چیز کے پیچھے لگنا، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نحنو سے بات شروع ہوئی ہے، نحنو، ہم، نقصو، ہم، آپ دیکھیے تو ہم کا لفظ آ رہا ہے، ہم یہاں پر تعظیم کے لیے آیا ہے، بات اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ انداز اختیار کرنا تعظیم کے لیے ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصہ، اور یہ بہترین قصہ وحی کے ذریعے آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو احسن کہا گیا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ اسے احسن اس لیے کہا گیا کہ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور آپ سب اس بات کو محسوس کریں گے کہ اس صورت میں ہمارا انٹرسٹ ہر وقت برقرار رہے گا، آپ کو انتظار رہے گا کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ واقعہ اتنا ہی انٹرسٹنگ ہے کہ سننے والے کا شوق برقرار رہتا ہے۔ ایکچولی یہ ایک ہی اسٹریچ میں نازل ہوا ہے، ایک ساتھ پورا واقعہ ہے۔ پھر یہ کہ یہ سبق آموز ہے، اس واقعے میں بہت سے لرننگ پوائنٹس ہیں۔ قصہ محض کہانی یا افسانے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ ماضی میں گزر جانے والے واقعے کے بیان کو قصہ کہا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے لگنے کو قصہ کہا جاتا ہے، کیونکہ قصہ کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کے پیچھے لگنا۔ تو بہت سے اسباق ہیں اس واقعے میں۔ اس واقعے میں حسد اور دشمنی کا انجام بتایا گیا ہے، پھر اسی طرح سے اللہ کی مدد کس طرح سے آتی ہے وہ بتایا گیا ہے، ہمارا نفس کس طرح سے ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے یہ بتایا گیا ہے، پھر یہ کہ سرکشی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ بتایا گیا، اور بھی بہت سارے اسباق ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو وقتاً فوقتاً لیتے رہیں گے۔ پھر یہ کہ سب سے اہم وجہ اس کو احسن القصص کہنے کی وہ یہ کہ یہ وحی الہی پر مبنی ہے، سچا واقعہ ہے۔ بہت سی کہانیاں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، من گھڑت ہوتی ہیں، اس واقعے کا سورس وحی الہی ہے، اس لیے قرآن نے اسے احسن القصص سے تعبیر کیا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ 100% قصہ ایک جگہ موجود ہے، بہترین ربط ہے، سننے والے کا شوق برقرار رہتا ہے، پھر یہ کہ وحی الہی پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے، زبان کا انداز بھی عمدہ ہے، بہت سی عبرتیں اور اسباق ملتے ہیں اس واقعے میں، جو بھی نصیحتیں ہیں اور علم و حکمت کے موتی ہیں اس واقعے میں وہ بڑے کام کے ہیں اور بڑے ہی قیمتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس وحی کے آنے سے پہلے آپ اس واقعے سے لا علم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بارے میں وحی نازل ہونے سے پہلے کچھ نہیں جانتے تھے۔ آپ کے اس علم کے نہ ہونے کو یہاں آپ کی عظمت کی شان کے مد نظر غفلت سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی آپ کے جو آنرز ہیں، آپ کا جو رتبہ ہے، آپ کا جو عہدہ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی لا علمی کو غفلت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ واقعہ اللہ کی طرف سے ہے، یہاں آیت کے حصے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں جانتے تھے۔ تو قرآن کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس علم کو انسان حاصل کرنے سے عاجز تھا
وہ علم اس کو قرآن کے ذریعے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بالکل بھی نہیں جانتے تھے، تو ایسا کیوں تھا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عربز اس کو نہیں جانتے تھے۔ وہ اس لیے کہ عربوں کے پاس تورات اور انجیل نہ تھی، اس وجہ سے وہ اس واقعے کو بالکل بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام عربوں کی تاریخ میں نہ تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن میں بھی یہ واقعہ اب تک نازل نہیں ہوا تھا۔ اذ قال، جب کہا تھا یوسف علیہ السلام نے، لأبیہ اپنے والد سے یعنی یعقوب علیہ السلام سے، یا ابتی اے میرے ابا جان۔ یہاں پر انہوں نے یا ابی کے بجائے یا ابتی کہا۔ اس لفظ میں زیادہ محبت اور احترام ہے۔ پھر یہ کہ زبان کی خوبصورتی اور کلام میں خوبصورتی کے لیے بھی اس طرح سے پکارا جاتا ہے، تو باپ کو پکارا وہ بھی محبت اور احترام کے ساتھ۔ بیٹا اتنی محبت کا اظہار کیوں کر رہا ہے، اتنی رسپیکٹ کیوں دے رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس نے یہ تربیت اپنے والد سے ہی لی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو اتنے ہی پیار سے پکاریں گے، اتنے ہی پیار سے بات کریں گے۔ تو محبت کے اظہار کے لیے سب سے پہلے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے میرے ابا جان۔ اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن یوں کریں، اے میرے پیارے ابا جان، تو بالکل ٹھیک ترجمہ ہوگا۔ یہ بہت زیادہ اس میں محبت ہے، خلوص ہے، احترام ہے۔ محبت کا اظہار جو یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنے والد کو پکار کر رہے ہیں، تو اسی بات پتہ چلتی ہے کہ محبت کے اظہار کے لیے الفاظ بہت ضروری ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کو پیار سے پکارتے ہیں، پوری رسپیکٹ کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اگر ہم اتنی ہی محبت اور احترام کے ساتھ اپنے والدین کو پکاریں تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت ہی عجیب سی کنسیڈر ہوتی ہے۔ لوگ ہمیں حیرت سے دیکھیں گے کہ کیا ہو گیا ہے ہمیں، ہم کیوں اس طرح سے پکار رہے ہیں۔ لوگ ہم سے سوال پوچھیں گے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کوئی لفظوں میں محبت کا اظہار کرے تو لوگوں کو انوکھا لگتا ہے، عجیب لگتا ہے۔ کتنا زیادہ ہمارا معاشرہ محبت سے خالی ہے، احترام سے خالی ہے۔ پیار سے پکارنا، پیار سے بات کرنا تو نظر ہی نہیں آتا۔ تو محبت کے اظہار کے لیے سب سے پہلے الفاظ ضروری ہیں۔ پھر یہ کہ خدمت کے ذریعے بھی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، یعنی عملاً بھی کسی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ اچھا، ایک بہت اہم بات کہ لوگ خدمت کرتے ہیں، اپنے پیاروں کے کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ تنقید اور تانے بھی دیتے ہیں، جلی کٹی بھی سناتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ کام کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ تانے بھی دے رہے ہیں۔ یہ کیسا اظہار ہے؟ مثلاً ایک ماں اپنے بچے کا ناشتہ بنا رہی ہے، اس کو اسکول کے لیے تیار کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو باتیں بھی سنا رہی ہے، اس کے منہ میں نوالا بھی ڈال رہی ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تبھی تو آپ دیکھیے نا کہ بچے پھر پیرنٹس کا ہی ریفلیکشن ہوتے ہیں۔ جیسا وہ اپنے ماں باپ کو کرتا دیکھتے ہیں ویسا ہی وہ بھی کرتے ہیں۔ پھر تو اس چیز کے لیے بہت زیادہ فوکس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں، ایک تو ہم الفاظ کے ساتھ محبت کا اظہار کریں وقتاً فوقتاً، دوسرا خدمت کر کے، عمل کر کے محبت کا اظہار کریں۔ تیسری چیز، تحفے دے کر بھی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اچھا، تحفے وہ نہیں ہوتے جو مانگے جاتے ہیں، تحفے وہ ہوتے ہیں جو بن مانگے کسی کو ہم دیں۔ پھر یہ کہ جو فزیکل افیکشن ہے اس کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کرنا، یعنی آپ نے اپنے بچوں کو گلے لگا لیا، اپنے ساتھی کا ہاتھ تھام لیا، اپنے بچے کو گود میں لے لیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو
اس طرح سے بھی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ کسی کی تکلیف کو سمجھنا بھی محبت کا اظہار ہے. ہم بہت سارے لوگوں سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، ہم ان کا چہرہ نہیں پڑھ پاتے، ہم ان کو توجہ نہیں دے پاتے، ہم ان کی تکلیف کو سمجھ نہیں پاتے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب خوش ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب وہ غمگین ہیں. تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ تو محبت بہت ہی قیمتی جذبہ ہے، اس کا اظہار بہت ضروری ہے. جیسے کہ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو یا ابی کہہ سکتے تھے لیکن کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. اس لفظ میں کتنی محبت ہے، کتنی رسپیکٹ ہے. اور جب بھی کسی بھی چیز میں محبت ہو، احترام ہو، obviously وہ خوبصورت ہو جاتی ہے. کلام میں تو کلام خوبصورت ہو جاتا ہے، رویوں میں ہے تو رویہ خوبصورت ہو جاتا ہے، معاملات میں ہو تو معاملات خوبصورت ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے اپنے والد سے کہا اے میرے پیارے ابا جان، انی بے شک میں نے، اور رأیتو میں نے دیکھا ہے، یعنی خواب، 11 1 اور 10 یعنی 11 کوكباً ستاروں کو، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند کو، رأیتہم میں نے دیکھا ان کو، لی ساجدین میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. اب انہوں نے اپنے والد سے اپنا خواب شیئر کیا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کے والد کا علم کمال کا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے والد سب سے زیادہ ان کے لیے خیر خواہ ہیں. آج کے بچے یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس سب سے زیادہ ہمارے لیے خیر خواہ ہیں. آج کی اولاد اپنے دوستوں کو اپنا خیر خواہ زیادہ سمجھتی ہے، ماں باپ تو ان کو کہیں سے بھی خیر خواہ نظر نہیں آتے. اسی لیے وہ اپنی شیئرنگ اپنے دوستوں سے زیادہ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کے بنسبت. یہاں آپ دیکھیے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آئے ہیں اپنے خواب کو شیئر کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سب سے زیادہ خیر خواہ ہستی باپ ہی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، اور یہاں پر 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں، اور سورج اور چاند یعنی ان کے والد اور ان کی والدہ انہیں سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں. یہاں پر والشمس سورج سے مراد ان کے والد ہیں، اور والقمر چاند سے مراد ان کی ماں ہے. سورج حالانکہ مؤنث ہے لیکن باپ کے لیے استعمال ہوا ہے. عربی زبان میں سورج کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں باپ کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج اپنی سائز اور حرارت میں زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی سائز میں بڑا ہے اور حرارت میں شدید ہے، زیادہ ہے. اور چاند مذکر ہے لیکن ماں کے لیے استعمال ہوا ہے. وہ اس لیے کہ چاند اپنی ٹھنڈک اور حسن کے لیے معروف ہے. تو سورج سے مراد کون؟ ان کے والد، اور قمر سے مراد کون؟ ان کی والدہ. انہوں نے کیا دیکھا؟ رأیتہم لی ساجدین، انہوں نے دیکھا کہ یہ سب ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. اور یہاں پر سجدہ سے مراد سجدہ تعظیمی ہے. یہ سجدہ تعظیمی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب 40 سال کے بعد مصر میں پورا ہوا، جب پوری فیملی وہاں ری یونین ہوئی. انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے. اب یوسف علیہ السلام کون تھے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. یوسف بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام. بخاری کی روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا شخص کون ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھ رہے، یعنی سوال کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے لیکن کر نہیں پا رہے تھے، اپنی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا نہیں پا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیوسف نبی اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے یوسف علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے پوتے ہیں، اللہ کے نبی کے پر پوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ آنرڈ پرسنالٹی یوسف علیہ السلام ہے، سب سے زیادہ عزت والے۔ اتنا بہترین نسب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ یوسف علیہ السلام کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1900 سال پہلے تھا، اور آج ہم سے تقریباً 4000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا وقفہ ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1400 سال اور 600 سال کو اگر ہم دیکھیں تو 2000 سال کا یہ ٹائم پیریڈ ہوا، اور پھر اس کے بھی 1900 سال پہلے حضرت یوسف آئے تھے۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1900 سال پہلے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اپنے ٹائم پیریڈ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ٹائم دیکھیں تو یہ 4000 سال پہلے کا زمانہ ہے، کیونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے ٹائم پیریڈ کو اگر کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ تقریباً 2000 سال ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے بھی 2000 سال پہلے یا 1900 سال پہلے حضرت عیسیٰ آئے تھے۔